بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گا، انہیں بنائے گا۔ ابھی بشارت کی بات چل رہی ہے، اب کیا بات؟ القصہ وہ پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں رسالت دی، سارے مراحل پیش آئے، اب اس کے بعد انی قد جئتکم، انہوں نے کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں بنی اسرائیل والو۔ بنی اسرائیل کی وہ بھیڑیں جو بچھڑ گئی ہیں، یہی آیا ہے نا بائبل میں کہ میں ان بھیڑوں کے لیے آیا ہوں جو اپنے راستے سے گم ہو گئی ہیں۔ آج کل تو یہ بھیڑیے بنے ہوئے، انی قد جئتکم، انہوں نے کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے اخلق بناتا ہوں۔ یہ خلق جو ہے نا، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو حقیقی پیدائش مراد ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کے نہ ہونے سے ہونا، کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے بنا دینا، آسمانوں کا، زمین کا۔ اور خلق کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل کرنا، کوئی خاص اندازہ۔ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں، یعنی کیا؟ من الطین، مٹی سے بناتا ہوں، خود بخود نہیں، عدم سے وجود میں نہیں لے آتا، کوئی چیز ہو ہی نہ سرے سے اور بنا لوں، یہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کیا بناتا ہوں؟ کوئی چیز بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی چیز بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں میں پھونکتا ہوں، فیہ فیکون طیرا، اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ساری انجیلیں خالی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس معجزے سے۔ ایک ہے کاپٹک چرچ، مصر میں تھا، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، ہمارے علم میں ابھی تک وہی ہے۔ وہاں ایک نسخہ اسلام آباد میں دیکھنے کو ملا تھا کاپٹک چرچ کا، انہوں نے بس لکھا ہے، باقی کسی انجیل میں یہ نہیں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا میں پرندہ، ایک مٹی لیتا ہوں، پرندے کی صورت جیسی کوئی چیز بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں کیا کرتا ہوں؟ صحت، شفا بخشتا ہوں، الأکمہ، اس کو جو پیدائشی اندھا ہے، والابرس، اور اس کو جسے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، اور ابرس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ جس کے جسم پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، برس کا۔ دو باتیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ ان کے تینوں معجزات ان انجیلوں میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک معجزہ تو یہ پرندے والا، تین یہ، چار ہو گئے، یہ چاروں معجزات ہیں میرے، دیکھو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، اگر یہ دیکھا جائے تو انہوں نے کہا میں پیدا کرتا ہوں پرندے جیسی صورت کو اور میں اس میں پھونکتا ہوں تو پرندہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ ہٹا دیجئے۔ اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑیوں کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں انہیں شفا دیتا ہوں۔ یقیناً یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ انجیل میں بھی آئے ہوں گے کہ میں اللہ کے حکم سے ایسے کرتا ہوں۔ انہوں نے جب خدا ثابت کرنا تھا انہیں تو بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ اڑا دیے اور باقی چیزیں رہنے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کے الفاظ جو ہیں
قرآن نے بیان کیے ہیں، انجیل میں نہیں، کیونکہ انہوں نے تو خدا بنانا تھا انہیں، تو وہ کیسے ان الفاظ کو رہنے دیتے؟ اور دوسری چیز، ان افعال کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی کہ میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بعض اوقات اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کسی حالت کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا۔ اب مرید سمجھتے ہیں حضرت اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، لیکن مطلب وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اللہ نے کیا ہے، میرے ہاتھ پہ اس چیز کو ظاہر کر دیا، یہ ہے وہ چیز۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو چیز تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو چیزیں تم اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو نا، تم میری مجلس میں آؤ میں تمہیں وہ بھی بتا دوں جو کھا کے آ رہے ہو، جو چھوڑ کے آ رہے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، یہ میری نبوت کی صداقت ہے۔ ان فی ذالک، اور اس میں لآیۃ، نشانی ہے۔ یہاں پر آیا بظاہر واحد ہے لیکن حقیقت میں جمع ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تمہارے لیے بڑی نشانیاں اس